بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، حسن سراپا کا تذکار جمیل۔ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قافلہ سالار کی بیوی کی رائے۔ طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کے باہر آرام کے لیے رکا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس وقت ہم آپ سے شناسا نہ تھے۔ ہمارے پاس سرخ رنگ کا اونٹ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے اونٹ خریدنے کا اظہار کیا اور بالآخر سودا طے پا گیا۔ لیکن چونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کی قیمت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت بجوانے کا وعدہ کیا اور اونٹ لے کر چل دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو چکے تو اہل قافلہ میں چم گوئیاں ہونے لگیں کہ کسی نے اس شخص کا نام تک نہیں پوچھا۔ مبادا یہ شخص وعدہ پورا نہ کرے، وہ اس نوعیت کی کیا سرائی کر رہے تھے کہ قافلہ سالار کی بیوی اہل قافلہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، بے شک میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا، مجھے یقین ہے کہ ایسا شخص ہرگز تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے آج تک اس کے چہرے سے بڑھ کر کسی چیز کو بھی 14ویں کے چاند سے مشابہ نہیں پایا۔ اسی اثناء میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، یہ کھجوریں ہیں، پیٹ بھر کر کھا بھی لو اور اپنی قیمت بھی پوری کر لو۔ تو ہم نے خوب کھا لیا اور قیمت بھی پوری کر لی۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرفتگی تقاضائے ایمان ہے۔ سابقہ صفحات میں اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو کائنات کی ہر حسین شے سے حسین ماننا ایمان کا تقاضا ہے۔ یہاں صرف اس بات کو واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک مومن کے ایمان کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے بارے میں کیا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ واقعہ نہایت ہی قابل توجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ وہ لشکر یمامہ کے سربراہ ثمامہ بن سلال کو گرفتار کر کے لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھنے کا حکم دیا۔ 3 دن تک وہاں بندھا رہا۔ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے گفتگو فرماتے۔ جب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسے کھول دینے کا حکم صادر فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اسے کھول دیا تو وہ مسجد نبوی کے قریب آیا، کھجوروں کا باغ تھا، وہاں چلا گیا، غسل کیا اور پھر فی-الفور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر سلام قبول کر لیا اور یوں عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی شے مبعوث نہ تھی، مگر زیارت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے بڑھ کر مجھے کوئی شے محبوب نہیں۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین میرے ہاں سب سے مبعوث تھا، لیکن اب تمام ادیان سے پسندیدہ ہے۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر ناپسند نہ تھا، مگر اب یہ شہر مدینہ تمام شہروں سے محبوب تر ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے پھوٹنے والی نورانی شعاؤں کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے والدین حتیٰ کہ خود اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ میرے اندر باہر ظاہر و باطن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت کی حکمرانی ہے۔ شکریہ۔